صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل ولا، اہل ایمان اور ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، یقیناً جس حالات میں ہم لوگوں نے عزاداری مظلوم کربلا کیا ہے، کبھی نہ دل نے سوچا نہ دماغ نے کبھی اس چیز کی خبر دی کہ ایسے بھی حالات پیش آ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنی چار دیواری کے اندر عزائے مظلوم کربلا منعقد کرنا پڑے گا. وہ بھی صرف ایک شہر ایک علاقے کی بات نہیں ہے، بلکہ تقریباً دیکھا جائے تو ہندوستان کے باہر بھی بعض ممالک میں اس طریقے کی پابندیاں ہیں. بہرحال دعا ہے اس فرش عزا کے صدقے میں اور جس مظلوم کا غم ہے اس کے طفیل میں کہ بار الہ اس حالات کو بہتر بنا دے اور اس مرض مہلک کا پورے عرض سے خاتمہ فرما دے، تاکہ جو بقیہ ایام بچے ہیں ان ایام میں اسی طریقے سے عزاداری مظلوم کربلا منعقد ہو سکے. اور تقریباً یہ ہر ایک عام و خاص
سبھی کی یہی دعا ہے اور تمنا بھی یہ ہے۔ بہرحال خداوند عالم ہم سب کو بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں کہیں بھی عزاداران مظلوم کربلا غم حسین منا رہے ہیں، خداوند عالم انہیں اپنا تحفظ عنایت فرمائے۔ مل جل کے عظمت آل محمد کے صلوات بھیج دیں۔ یقیناً ہر ایک نے مظلوم کربلا کا غم منایا۔ یہ الگ کی بات ہے کہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے کمی آ سکتی، لیکن عزائے مظلوم کربلا نہ کل رکا تھا، نہ آج رکا ہے، نہ کل انشاءاللہ رکے گا، ہے نا۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عزا خانے میں بیٹھ کے بھی عزاداری کر سکتا ہے، اپنے مولا کو پرسہ پیش کر سکتا ہے، رو سکتا ہے۔ حالات چونکہ نامناسب ہیں، اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مراجع کرام کا بھی حکم تھا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، بلکہ جو گائیڈ لائن ہے آپ کے حکومت کی، آپ کے علاقے کی، آپ کی سرکار کی، اس پہ صحیح اور کوشش کریں۔ اس کے پیچھے بھی حکمت اور فلسفہ ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مرد مومن یا مومنہ کسی مشکلات میں گرفتار ہو۔ اگر انسان، ورنہ خدا جانے اگر یہ مراجع کرام کی طرف سے گائیڈ لائن نہ آتی، بہت سے علاقوں میں خوریزیاں ہو جاتی، بہت سے لوگوں میں لوگ جذبات کے رو میں آ کے بہت سی مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ یہ تو حکمت ہے ان علماء کی کہ انہوں نے پہلے سے لوگوں کو متنبع اور آگاہ کر دیا کہ صحیح اور کوشش کریں، اور جہاں چھوٹ ہے، جہاں آزادی ہے، جہاں مشکل نہیں ہے، وہاں جہاں بیماریاں نہیں ہیں، وہاں آپ اپنے اعتبار سے کریں۔ ایک مل جل کے عظمت آل محمد کا حوصلہ۔ آج کی اس مجلس کا عنوان آپ کی خدمت میں بظاہر ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول کا حکم جو ہے اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے تمام مومنین کو، اور تمام جو کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تمام مسلمانوں کو اعلان کر رہا ہے، متنبع کر رہا ہے کہ بالخصوص ان لوگوں کو جو دعویٰ محبت کرتے ہیں۔ قل صیغہ امر ہے، کہہ دیجئے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، یہ حکم پروردگار ہے، یہ پیغمبر کا اپنا ذاتی حکم نہیں ہے، پیغمبر کی زبان ہے، زبان لسان وحی ہے، لسان پیغمبر ہے، لیکن حکم ہے پروردگار کا۔ قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کریں۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر اتباع رسول نہیں ہے تو تمہاری محبت بیکار ہے، چونکہ اتباع رسول نہیں ہوگی، اتباع رسول نہیں ہوگی تو اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، اور جس سے اللہ محبت نہ کرے تو یہ شرط ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ فا جو ہے یہ اس کا ان شرطیہ ہے، اور فا اس کا جواب ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ محبت کرتے ہیں، تو میرا اتباع کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا، یعنی رسول کا اتباع کرو، اطاعت کا نہیں ہے یہاں حکم، ورنہ اطاعت کے سلسلے میں بہت ساری آیے کریمہ موجود ہیں، لیکن یہاں اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، انسان کے معیار جو ہے محبت کا وہ متفاوت ہے، معیار محبت انسان کا متفاوت ہے، الگ الگ ہے۔ ایک ہی گھر میں آپ دیکھ لیں، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے۔ کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی حسن کو معیار محبت قرار دیتا ہے تو اسی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے نا، اس کا معیار۔ کسی کو کرسی کا معیار ہے محبت، کہ ہمیں کرسی حاصل ہو جائے تو وہ کرسی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، کسی طریقے سے کوئی پوسٹ، مقام، عہدہ، کرسی مل جائے۔ تو معیار جو ہے وہ
کسی کو مال و دولت سے محبت ہے، کوئی مال و ثروت سے محبت کرتا ہے، حسن سے محبت نہیں، مال و دولت سے محبت ہے، تب اسی کے ارد گرد چکر لگائے گا، کسی طریقے سے ہمیں مال مل جائے اور جمع کر لیں۔ تو متفاوت ہے، فرق ہے معیار میں۔ جب معیار ایک ہوگا، ہے نا، محبت کا معیار ایک ہوگا تو محبوب بھی ایک ہوگا، ہے نا۔ معیار محبت اگر ایک ہو تو محبوب بھی ایک ہوگا۔ تو جب نہیں مشیت جواب دے، توجہ رہے، مشیت جواب دے کہ اگر تمہارا معیار محبت حسن ہے تو میں حسن کا خالق ہوں، خالق حسن میں ہوں۔ میں نے مشیت کہے گی میں نے کائنات سجائی ہے، میں نے انسان کو حسن عطا کیا ہے، میں نے پھولوں کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ اگر کرسی، تمہارا معیار محبت کرسی ہے تو کرسی کا مالک بھی میں ہوں، مال و دولت ہے تو عطا کرنے والا میں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اور فرمائیے گا، تو اگر معیار ایک ہو جائے، محبت کا معیار ایک ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اس کا محبوب بھی ایک ہو جائے گا کہ ہمیں اسی سے محبت کرنا ہے۔ اچھا، یہ محبت جو ہے معرفت کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو ہم 2000 کا نوٹ دے دیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ 2000 کی نوٹ کی کیا اہمیت ہے، نوٹ ہے کہ کاغذ ہے، توجہ رہے، نوٹ ہے یا کاغذ ہے، معرفت ہی نہیں ہے اسے، تو کیا کرے گا؟ وہ کھیلتے کھیلتے پھاڑ دے گا، پھینک دے گا، کہیں رکھ دے گا۔ لیکن جسے معرفت ہے کہ 2000 کا نوٹ کتنا قیمتی ہے تو جیسے لے گا ویسے فوراً جیب کے حوالے کر دے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ محبت بھی ہے۔ اب اسے نوٹ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ مال ہے، مال سے ہم مال خرید سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، اپنے احتیاج کو برطرف کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اگر عدم معرفت ہے، معرفت نہیں ہے، تو محبت بھی کما حق ادا نہیں ہو سکتی۔ اصل معیار محبت، توجہ چاہتا ہوں، معرفت ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں، محمد الرسول اللہ کہتے تو ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ معیار محبت میں ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا معیار محبت لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر کہہ دیا زبان پہ، بھائی جب لا الہ الا اللہ کا یعنی پہلے سارے الہ کا، سارے معبود کا، سارے پروردگار کا انکار ہے، الا اللہ، سوائے اس اللہ کے، ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں زبان سے لیکن غور کبھی نہیں کیا، فکر نہیں کی، غرق نہیں ہوئے فکر میں کیا ہے اس سے محبت کی جا سکتی کہ نہیں، اور اس کی محبت کیا عطا کرے گی؟ وہ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ تو یہ معرفت کا انداز ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ذرا اندازہ لے، صرف اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ کل صبح کا سورج نمودار ہونے سے پہلے میری رعایا میں سے جو بھی میرے کسی شے کو ہاتھ لگا دے گا وہ شے اس کی ہو جائے گی۔ توجہ رہے، وہ شے اس کی ہو جائے گی۔ میں نے کیا کہا؟ معرفت، اگر معرفت ہے تو پھر انسان کی کامیابی بھی، اور وہ محبت، وہ عبادت سب اسی کے اوپر، معرفت کے اوپر ٹکی ہوئی۔ اعلان کر دیا۔ اب رات بھر لوگ سوئے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے رہ جائیں اور وہ موقع نکل جائے، سوتے رہ جائیں وہ موقع نکل جائے، لہذا جگے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی اس صبح نمودار ہوئی، ایک دوڑ لگی، بوڑھا، بچہ، جوان، اپنی معرفت کے اعتبار سے، توجہ چاہتا ہوں، اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے معیار محبت کے اعتبار سے جسے تلوار پسند تھی اس نے جا کے تلوار پہ ہاتھ لگا دیا،
جسے تیر و کمان پسند تھی اس نے اسے جا کے چھو لیا، جسے مال و زر پسند تھا اس نے اس تھیلی کو جا کے ہاتھ لگا دیا، جسے گھوڑا پسند تھا اس نے جا کے اسے چھو لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے ہر شے کو چھو لیا۔ ایک اس میں بامعرفت شخص تھا، اس نے کسی شے کو ہاتھ نہیں لگائی، وہ سیدھے گیا بادشاہ کو اس نے چھو لیا۔ اب لوگوں نے دیکھا یہ عجیب آدمی ہے، ہم نے تو یہ قیمتی وہ قیمتی، یہ سامان وہ سامان سب کو چھوا، اور یہ عجیب ہے اس نے تو بادشاہ کو چھو لیا، جبکہ بادشاہ نے کہا کہ ساری چیز جو چھو لے گا اس کی ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا تمہاری نظر میں بے وقوف ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے فیصلے میں حق بجانب ہوں۔ تم نے ایک محدود شے کو چھوا ہے، یاد ہے وہ تمہاری ہو گئی، ہم نے پورے مملکت کے بادشاہ کو چھوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لہذا سب کچھ ہمارا۔ اب ذرا توجہ لگائیے گا، اندازہ کیجیے گا کہ جو انسان یہ مل جائے وہ مل جائے، اس سے راضی اس سے راضی، کاش ایک مرتبہ فکر کر لیتا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک صلوات دینا محمد وآلہ۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس کی ساری چیز پھر اس کے اختیار میں ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہی تو فکر تھی ابو طالب کے بیٹے کی، یہی تو فکر تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند کی، کیا اللہ راضی ہو جائے ہر فعل سے۔ تلوار کے سائے میں سوئیں گے اگر رسول اللہ کی جان بچ جائے۔ یہی تو کہا تھا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یعنی اگر رسول کی جان بچ گئی تو اللہ راضی ہے، اللہ راضی۔ تو اب یہ نہیں پوچھا کتنے لوگ تیر لے کر آئیں گے، کتنی تلواریں آئیں گی، کتنے قبائل کے لوگ آئیں گے، توجہ رہے، کون آئے گا یہ نہیں پوچھا، کہ بستر آپ کا ہے سوؤں گا میں۔ اچھا انتخابی رسالت بھی دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ تھے کسی کو سلا دیتے، کسی کو سلا دیتے، بھائی جو سو جاتا اس کے اوپر مہر لگ جاتی کہ رسول نے اپنی زندگی پہ اپنے بستر پہ سلایا ہے، تب رسول کے بعد انہی کا حق بھی ہے۔ لیکن قسم سلایا کسی انتخابی مشیت، ایک انتخابی رسالت دیکھیں، کسے سلایا؟ کہا ایسا سوئے بستر رسالت پہ، میں مثال کے طور پہ میں کسی سے کہوں کہ آپ فلاں صاحب کی نقل کر دیجیے، ان کی طریقے سے گفتگو کر دیجیے، تو بہت سے لوگ مشاق ہیں، ہو بہو ان کی آواز نکال دیں گے، آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ آپ بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے۔ مشاق لوگ ہیں، ایک سے ایک آواز نکالنے والے، چلنے میں، بولنے میں، کھانے پینے میں، ان سب میں تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ کی طرح چل سکتے ہیں، فلاں کی طرح کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی ہے ایسا جو دعویٰ کرے کہ اگر ہم سوئیں گے، توجہ چاہتا ہوں، تو ہو بہو ایسے جیسے رسول اللہ سوتے ہیں۔ یہ انتخابی رسالت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ رسالت نے انتخاب کیا ہے اپنے بھائی علی مرتضیٰ کا، چونکہ نور کے دوسرے جز کا نام ہے، ایک نور کے دوسرے جز کا نام ہے، ایک کا نام محمد مصطفیٰ اور دوسرے کا نام علی مرتضیٰ ہے نا۔ تو اب سوئے گا وہی۔ اچھا یہ بہت امر مشکل ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ ہم فلاں صاحب کی طرح بالکل سو کے دکھائیں گے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، چونکہ سونے میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، نہیں رہتا، کہاں سر رکھے ہوا ہے، کہاں ہاتھ ہے، کہاں پیر ہے، کہاں گردن ہے، نہیں دعویٰ کر سکتا، چونکہ اختیار ختم ہے۔ تو پھر سوئے گا کون؟ وہی جسے اللہ نے پوری کائنات کا اختیار دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ایک صلوات ہم نے ہر شے کا حصہ امام مبین کے اندر کر دیا، ہر شے کا۔ تب سوئے وہی جو ہو بہو احمد مختار نظر آئے۔ صلوات۔
سوئے اور سونے کے بعد تو اب یہ سوئے کیوں ہے؟ رسول کی جان بچے گی تو اللہ راضی ہوگا، ہے نا؟ یہی اللہ راضی ہوگا، رضا پروردگار ہر عمل، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو سوئے رضا پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے، نیت یہی ہے، تو آیت بھی ویسے ہی آنی چاہیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سوئے کون ہے؟ سویا کون ہے؟ امیر المومنین۔ اللہ نے اپنی مرضی کا سودا علی کے سونے سے کر لیا۔ یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے کہ کوئی تلوار کی چھاؤں میں آ کے سو جائے جسے معلوم ہو پہلے سے۔ میں آپ سے پوچھوں، اعلان کر دوں، اللہ نہ کرے کسی کا گھر، لیکن کہہ دیا جائے خدا نخواستہ کہ رات میں ڈاکو آنے والے ہیں، آپ بتائیے اپنے گھر میں سوئیے گا؟ یقین نہیں آ کہ آپ ہی کے گھر آئیں گے، علاقے محلے میں آئیں گے، تو اب گھبراہٹ سے نیند نہیں آئے گی۔ دو ہی صورت ہے، یا تو آدمی بے ہوش ہو جائے گا، یا پھر سوئے گا نہیں۔ لیکن وہاں اطمینان کی چادر سے اوڑھے ہوئے علی ابن ابی طالب سو رہے ہیں۔ اچھا کہیں تاریخ نے نہیں لکھا کہ علی بے ہوشی کے عالم میں تھے؟ جب چادر ہٹائی اور علی کو جگایا اور پوچھا تو کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ علی بے ہوش تھے، پانی کا چھڑکاؤ دیا گیا۔ علی ہوش میں تھے اور بیدار ہوئے، انہوں نے کہا کیا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو سوئے بھی اطمینان کے ساتھ، نہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، ڈرے وہ جس کی ماں نے حیدر کرار نام نہ رکھا ہو، جس کی ماں نے حیدر کرار نام نہ رکھا ہو۔ ماں نے بچپنی میں اس شجاعت کو دیکھتے ہوئے نام حیدر کرار رکھ دیا، حیدر نام رکھ دیا۔ غور فرمائیے گا، تو معیار محبت کیا ہونا چاہیے؟ رضا پروردگار۔ کب حاصل ہوگی؟ ہمارا ہر عمل منتہی ہوتا ہے اللہ کی رضا پہ، ہر عمل، ورنہ وہ عمل کہ جو اللہ کی رضا پہ منتہی نہ ہو، تمام نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل بیکار ہے۔ ہمارا ہر عمل منتہی ہوتا ہے رضا پروردگار کی طرف، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کسی کا معیار حسن ہے، کسی کا معیار دولت ہے، کسی کی معیار کرسی ہے۔ ایک شخص ہے، گوہر شاد مسجد، مشہد مقدس کی سرزمین پہ یہ مسجد جو لوگ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں۔ حرم امام رضا علیہ السلام، امام ہشتم علیہ السلام، کیا اب اسی حرم میں وہ مسجد آ گئی؟ وہاں گوہر شاد نے ایک نسلمانی تھی، اور وہ بہت ہی حسین، جمیل، خوبصورت، اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، ملکہ تھا۔ تو نیت کی تھی کہ ہم مسجد بنائیں گے، وہ موقع نصیب آیا، انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ لیکن انتخاب ذرا دیکھیں گے، ہر ایک سے مسجد کی تعمیر نہیں کروائی، بہت چھان بین کی، دیکھا، دقیق، گناہ گار تو نہیں ہے، کھلم کھلا گناہ تو نہیں کرتا ہے، کسی عیب میں تو مبتلا نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، بد کردار تو نہیں ہے، ایسا انتخاب۔ اور انتخاب کرنے کے بعد سارے مزدور کو بلایا۔ ان کا دستور یہ تھا کہ جب کام شروع ہوتا تھا تو وہ آ کے دیکھا کرتی تھیں کام کیسے ہو رہا ہے، اور بہت تاکید تھی کہ لوگ باوضو ہو کے اس مسجد کی تعمیر کریں۔ تعمیر شروع ہوئی۔ ایک دن ہوا کیا کہ ایک مزدور نے گوہر شاد کے چہرے سے، اس ملکہ کے چہرے سے نقاب کھسکی ہوا کے ذریعے۔ مزدور کی نظر اس ملکہ کے چہرے پہ پڑی، اس کے حسن پہ یہ فریفتہ ہو گیا، عجیب کیفیت۔ اس نے آنا جانا چھوڑ دیا، کام کرنا چھوڑ دیا۔ ماں نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا پورا دکھڑا سنا دیا۔ اب ماں پریشان ہے کہ روز بروز گلتا جا رہا ہے،
کہا جا کے تم کہہ دو اس سے. کہا ہمت نہیں, وہ ملکہ ہے. توجہ چاہتا ہوں ذرا دیکھیے گا, معرفت اگر آ جائے تو عبادت, محبت, سارے اعمال معرفت کے اوپر. ماں نے اس سے کہا, وہ مانا نہیں. یہاں تک کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بستر سے چپک گیا, نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے, اسی ملکہ کے حسن پہ فریفتہ ہے. ماں ہمت کر کے آئی, اس نے کہا میری بیٹے کی جان اگر بچا سکتی تو آپ بچا سکتی ہیں. کیا ہوا؟ اس نے پورا ماجرا سنا دیا. ملکہ آئی, آنے کے بعد اس نے کہا دیکھو میری 2 شرط ہے, اگر یہ شرط تم پوری کر لو تو میں تم سے عقد کر لوں گی. پہلی شرط یہ ہے کہ تم جاؤ مسجد میں معتکف ہو جاؤ 40 دن تک. اعتکاف کہتے ہیں, ایک عمل ہے یہ. پیغمبر اکرم اکثر ماہ رجب میں اور ماہ رمضان میں معتکف ہوا کرتے تھے, لیکن اس کی شرط ہے کہ جامع مسجد ہو, اس میں 3 دن روزہ رکھنا ہے, وہیں رہنا ہے, صرف ضروریات کے تحت, یعنی رفع حاجت کے لیے باہر جانا, ورنہ آپ باہر قدم نہیں نکال سکتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آگے اندر جگہ ہے, ادھر آ جائیے. اور فرمایا معتکف ہو جاؤ. اگر تم نے یہ اعتکاف کر لیا تو پھر میں اپنے شوہر سے گفتگو کروں گی اور ان سے کہوں گی بھائی تم مجھے طلاق دے دو, اس نے یہ شرط پوری کر لی ہے, میں اس سے شادی کر لوں, تم سے شادی کر لوں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اور فرمائیے گا. آ جائیے, کچھ لوگ جگہ ہے, ادھر آ جائیے, اندر آ جائیے. بارش ویسے ہوگی نہیں انشاءاللہ, جب مجلس ختم ہو جائے گی آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تبھی خوب موسلادھار انشاءاللہ بارش ہوگی تو آ جائیے. جوہر چاہیے, ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وعلی. اور فرمائیے گا. کہا ٹھیک ہے, اتنی سی معمولی سی بات, اتنی معمولی سی بات, ٹھیک ہے تو ہم جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. طے ہو گئی بات. یہ جناب چلے, انہیں اعتکاف کے لیے وہ مسجد معین کر لی, اس میں متقف ہو گئے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے. 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے, جس کے حسن میں ایسا مریض ہوا کہ بستر سے جا لگا. اب شرط پوری ہونے والی ہے, 40 دن پورے ہونے والے ہیں. تو گوہر شاد نے اپنے ایک پیغام رساں قاصد کو بھیجا کہ بھائی جاؤ اس سے پوچھو کہ کیا ارادہ ہے, 40 دن پورے ہونے والے. وہ آیا, آنے کے بعد اس نے پوچھا تو اس نے, کون گوہر شاد, کیسی شادی, کیسا عقد. توجہ چاہتا ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری زندگی اسی مسجد میں گزار دوں. میری نظروں کے سامنے اصل حقیقی حسن اجاگر ہو گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, جس کے سامنے حقیقی حسن اجاگر ہو جائے پھر وہ مجازی حسن کے چکر میں کبھی نہیں پڑے گا. وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں تو اب تاریخ نے لکھا وہ مزدور اس صاحب صلاحیت کا مالک ہو گیا کہ 40 دن اعتکاف کرنے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. پھر انہوں نے اس طریقے سے تعلیم اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا کہ وہ ہمدان کے امام جمعہ و جماعت کہلائے. ایک صلوات. تو معرفت, اگر جب تک معرفت, ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں, نہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, نہ معرفت پیدا ہوتی ہے کہ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ, کوئی اللہ نہیں, تو ساری طاقت اس کے اختیار میں, سب کچھ, موت حیات سب کا مالک وہ ہے, رزق, اولاد, شہرت, جاؤ حشم, کرسی, سب کچھ اس کی ہے. وہ عطا کرے گا, وہ دینے والا ہے. بس رضائے پروردگار حاصل ہوتا چلا جائے. توجہ رہے, رضائے معبود حاصل ہو جائے. جب رضائے معبود حاصل ہو جائے گی تو یاد رکھیں انسان کی دونوں جہان, دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. صلوات.
غور فرمائیے گا انشاءاللہ بقیہ گفتگو، چونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور مزید آگے کی خدمت آپ کی خدمت 35 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے تقریباً. تو معرفت اگر پیدا ہو جائے تو نہ حسن، نہ دولت، نہ جاہ و حشم، نہ کرسی، نہ اولاد، نہ خاندان، کچھ بھی نہیں مانے ہو سکتا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے پیدا ہوگی معرفت؟ اللہ والوں کے پیغامات کو سن کر، اللہ والوں کی سیرت پہ چل کے. ورنہ اللہ میاں تو ہم تو موسیٰ نہیں کہ ہم سے آ کے درخت کے ذریعے سے اللہ کلام کرے. ہے کوئی ایسا جو کہے کہ اللہ میاں خود ہی آ کے ہم سے کلام کریں گے؟ نہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کو ذریعہ بنایا. انہیں دیکھتے چلے جاؤ، انہیں دیکھو گے تمہیں معرفت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا، معرفت پروردگار کا ہوتی چلی جائے گی. انہیں دیکھو، ان کی معرفت حاصل کرو. کربلا کیا ہے؟ درس معرفت. کربلا درس معرفت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام باڑے کو پتائی کر دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کے اوپر کالا جھنڈا لگا دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کالا لباس پہن لیا تو بس عزائے امام حسین ہو گیا. کربلا ایک درس معرفت ہے. توجہ رہے، صرف لباس تبدیل کرنے کا نام کربلا نہیں ہے، کردار تبدیل کرنے کا نام کربلا ہے. کردار تو ہم تو ہر سال عزائے امام حسین کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کتنے % ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی. اگر تبدیلی ہے تو ہمارے اندر معرفت پیدا ہوئی، عزا کے ذریعے، فرش کے ذریعے، ذکر آل محمد کے ذریعے. اور اگر ذرا بھی تبدیلی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو وہی فراٹے کے ساتھ، گالیاں بکتے ہیں تو اسی فراٹے کے ساتھ، کسی کے اوپر الزام لگاتے تو اسی فراٹے کے ساتھ، یہ بھی نہیں سوچتے یہ سب گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. توجہ چاہتے تو معرفت یعنی نہیں حاصل ہو سکی. کربلا درس معرفت ہے. ہر رشتہ کربلا میں موجود ہے، ہر رشتہ. بھائی سے بھائی کا رشتہ، ایک بھائی کو اپنے بھائی سے کیسے میل محبت رکھنی ہے، کیسے اطاعت کرنی ہے. باپ بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، آقا غلام کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ ہے نا. کربلا ہے نا، سارے رشتے کربلا میں. تو اگر ہم اس سارے رشتوں کو دیکھیں، سارے قربانیوں کو دیکھیں، سارے غموں کو سنیں، ساری شہادتوں کو پڑھیں، رو لیں، یقیناً ثواب کا باعث ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کربلا درس معرفت ہے، کربلا انقلاب ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آئیے کربلا دیکھیے. کربلا لوگوں کے سامنے جنت، حوران جنت مشتاق ہیں، کھلا ہوا ان کے پیش میں. ورنہ تیر کھا کے، تلوار کھا کے، ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس والے کسی سے اگر کوئی چیز اگلوانا چاہتے ہیں اور وہ بولتا نہیں ہے تو پہلے کسی دوسرے کو ٹارچر کرتے ہیں. اس کی چیخ چلانے کی آواز، پٹائی کی آواز، مار پیٹ کی آواز، زود و کوب کی آواز سامنے والے مجرم کا حوصلہ پست کر دیتی ہے. ہمت نہیں ہے مار کھانے کی. کیوں؟ کیونکہ دیکھ چکا ہے. لیکن کربلا کا کیا کہنا، ایک ایک جانباز، ایک ایک جانثار، ایک ایک شہید جا رہا ہے، خون میں نہا کے آ رہا ہے، خون میں نہا کے آ رہا ہے نا. کربلا اس پیغام کا نام ہے. لیکن کسی کے ثبات قدمی میں لغزش نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا. جبکہ مولا بار بار کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، عورتوں کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، بچوں کا ہاتھ تھامو چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں. کل روز عاشور شب میں ہلال کا ہاتھ پکڑ کے، ہلال ابن نافع امام مقتل میں ہیں،
مقتل دیکھ رہے ہیں ماں، پیچھے پیچھے ہلال، آواز سنائی دی، ہلال کا مولا آپ کو تنہا دیکھا اس لیے مقتل میں آ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ہلال میں چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندھیرے میں تم آہستے سے چلے جاؤ، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اتنا سننا تھا قسم خدا کی، اس لیے مولا نے کہا ہے اے بابا جیسے جانثار مجھے ملے، اے نانا جیسے جانثار مجھے ملے، اے بھیا حسن مصطفیٰ جیسے جانثار مجھے ملے، ویسے نہ آپ کو ملے بابا، نہ آپ کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ ہلال سے کہتے ہیں ہلال چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ ہلال قدموں پہ گر گئے، اور گرنے بعد لپٹ گئے ہلال، اور کہتے ہیں مولا مجھے سعادت سے دور کر رہے ہیں، مولا مجھے خوش بخت بنانے سے دور کر رہے ہیں مولا۔ یہ ہے جذبہ، معلوم ہے کل روز شہادت ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن اس کے بعد بھی نصرت نواس رسول ہے۔ حسین نے کہا آؤ، بلایا، بلانے کے بعد کہا اے ہلال تم مقتل تک میرے ساتھ آئے ہو۔ ہلال معلوم ہے کل یہاں پہ میرا جواں سال بیٹا علی اکبر مارا جائے گا۔ ہلال کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب ہے۔ اس کے بعد کہتے کہتے امام کہتے ہیں کہ اے ہلال جانتے ہو یہاں پہ یتیم قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ ہلال غور سے دیکھو، ہلال کو دکھاتے دکھاتے ایک مرتبہ فرات کے قریب لائے، اور لانے کے بعد کہا ہلال جانتے ہو، بہت زیادہ قریب نہیں چونکہ فوج تھی، ہلال جانتے ہو یہاں پہ میرا 32 سالہ بھائی عباس مارا جائے گا، یہاں پہ بازو قلم ہوں گے، یہاں پہ شان قط ہوں گے۔ ہلال کے اندر عجیب کیفیت ہے، کہتے کہتے ایک مرتبہ زہرا کا لال خاموش ہو گیا، اور ایک ٹیلے کے اوپر آ کے کہتا ہے ہلال تمہیں پتہ ہے کل زہرا کا لال ارے عجیب عالم میں ہوگا، ایک کسی کے سامنے ساقی کوثر کا بیٹا ہے، ارے ساقی کوثر کا لال ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ کہتا ہے اے ہلال تمہیں پتہ ہے کل زہرا کا لال اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہوگا، ہاتھ پہ ششما ہوگا، ارے قطرہ آپ کا سوال، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ ہلال تمہیں معلوم ہے میں چند قطرہ آپ کا سوال کروں گا، لیکن اشقیات تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کا گلا چھید دیں گے۔ اللہ اکبر، ہلال کے اندر عجیب کیفیت ہے۔ اس کے بعد ہلال کو ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آئے، کہا ہلال ذرا نشیب میں آؤ۔ نشیب میں لانے کے بعد ہلال کو بٹھایا، کہا ہلال ذرا غور سے دیکھو، کہا اس نشیب کو پہچان لو، کل یہیں پہ زہرا کا لال ارے ذوالجلال لا کے یہیں پہ زہرا کے لال کو بٹھائے گا، اور شمر کا خنجر یہیں زہرا کے لال کے گلے پہ چلے گا۔ لیکن ہاں اے ہلال جاننا جب سب شہید ہو جائیں گے، میری ماں دکھیاری ماں ارے اپنے بالوں سے مقتل صاف کر رہی ہوگی اور آواز دے رہی ہوگی اے شمر واپس چلا جا، اے میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میں نانا رسول اللہ سے تیری شفاعت کروا دوں گی، میں تجھے جنت دلوا دوں گی، لیکن شمر خنجر چلاتا رہا۔ اے لال ایک انوکھا واقعہ ہوگا، ایک دکھیاری ماں کی آغوش ہوگی، شمر کا کند خنجر ہوگا، ہلال میرا گلا ارے ماں کی آغوش میں قط کر دیا جائے گا، میری ماں فریاد کرتی رہ جائے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لیں۔ میرے مالک میرے خالق جہان میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی تحفظ فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ میرے مالک جو لوگ بے روزگار ہو گئے انہیں روزگار عنایت فرما۔ بار الہ اس مہلک مرض کا جلد سے جلد پوری کائنات سے خاتمہ فرما دو۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا مراجع و علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ بار الہ ہمارے قوم کے ضعیفوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم ہے۔ میرے مالک ہمارے قوم کے نوجوان و جوانوں کو صحت و سلامتی و تندرستی و کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جنت البقیع میں جو روضے منہدم کر دیے ان کی جلد سے جلد تعمیر فرما۔ بار الہ بیت المقدس قبلہ اول کی رہائی کے لیے بہترین وسیلہ فراہم فرما۔ بار الہ تمام ظالمین حکومت کو نیست نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ میرے مالک خون منتقم حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انشار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔